بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. دو پروجیکٹس پہ پیرالل کام ہو رہا ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری ریاستی مشینری، حکومتی ادارے، حکومتی مشینری سب کے سب اس دونوں پروجیکٹس پہ کام پہ لگے ہوئے ہیں اور پیرالل ہو رہا ہے. اور اب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. پہلے تو ہوتا تھا کہ بند کمروں میں بیٹھ کے باتیں کی جاتی تھیں اور خفیہ ملاقاتیں کی جاتی تھیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ پولیٹیکل انجینئرنگ، پولیٹیکل مینورنگ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا پالیٹکس میں کردار، سیاسی امور میں کردار اور سول معاملات میں بہت زیادہ انٹرفیئرنس، اس کو نہ ہی پسند کیا جاتا ہے اور نہ ہی آئین اس کی اجازت دیتا ہے. اس لیے بڑے چھپ چھپا کے یہ کام کیے جاتے تھے، جیسے باجوہ صاحب نے کیے تھے. لیکن آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں اور اس میں پھر اب انٹیلیجنس ادارے ہیں اور پھر ہیومن انٹیلیجنس ہے، بات باہر آئی جاتی ہے. پھر سیاسی جماعتوں میں آپس میں مخاصمت بہت ہے اور پھر وہاں سے بھی چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور اب بھی چیزیں جو ہیں وہ آرام سے خبریں باہر آ رہی ہیں اور ایک پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے. اور نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک بلینک آرڈر جاری کیا گیا ہے، بالکل ایسا آرڈر کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور اس میں یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو پروموٹ کرنا ہے. اب یہ قومی ذرائع ابلاغ میڈیا کو کہا جا رہا ہے، اخبارات کو کہا جا رہا ہے کہ خبردار اگر نواز شریف صاحب کے بارے میں کوئی اینٹی اور کوئی منفی خبر نہیں چھایا ہونی، ان کو پروموٹ کرنا ہے، ان کو امیج بلڈنگ کرنی ہے. ماضی کو بھول جائیں کہ ہم نے نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا، کیا نہیں کہا تھا. کیونکہ نواز شریف صاحب جس بلڈنگ میں اس وقت مری میں قیام پذیر ہیں، یہ وہ عمارت ہے جہاں پہ میڈیا کو بتایا جاتا تھا کہ جناب نواز شریف صاحب وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں اور پرائم منسٹر ہیں اور اس وقت کے، اور وہ وہاں پہ سازشوں کے تانے بانے کیے جا رہے ہیں. پھر سجن جندال آتے تھے اور وہ جا کے ملتے تھے. پھر میڈیا کو بتایا جاتا تھا وہاں پہ قومی سلامتی کا مسئلہ پیدا ہو گیا اور وہاں پہ بہت زیادہ سودا کیا جا رہا ہے قومی سلامتی کا، اس لیے ہم تو بول نہیں سکتے، آپ اس معاملے کو ہائی لائٹ کریں. اور میڈیا کے گلے خشک ہو جاتے تھے، بول بول کے تھک جاتے تھے بیچارے کہ قومی سلامتی کا معاملہ ہو گیا ہے اور سیکورٹی معاملات وہاں پہ بریچ ہو گئے ہیں اور نواز شریف صاحب نے کر دی ہیں. لیکن اب وہی نواز شریف صاحب ہیں، وہی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور جناب بیٹھے ہیں ادھر اور آرام سے اور سزا یافتہ ہیں. یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، سزا یافتہ ہے، مجرم ہے. لیکن وہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ نواز شریف صاحب کو اب قبول کرنا ہے، نہ صرف قبول کرنا ہے، باقی لوگوں کو بھی کہنا ہے کہ اب دوبارہ بے وقوف بنو اور یہی اصل چیز ہے اور یہی اصل قائد محترم ہے اور یہ ہمارے بھی قائد محترم ہیں، آپ کے بھی قائد محترم ہیں. اس لیے ان کو لے کے آگے بڑھنا ہے. باقی سب کو بھول جائیں. پیپلز پارٹی والا پرانا بیانیہ چلے گا، پی ٹی آئی کا نیا بیانیہ چلے گا کہ وہ اب ٹھیک نہیں ہے اور پیپلز پارٹی اب ٹھیک نہیں ہے، باقی ساری جماعتیں ٹھیک نہیں ہیں. بس آپ نے اس کو فوکس کرنا ہے کہ اس کو نمبر 1 پہ رکھنا ہے اور باقی ساروں کو اس کے اکارڈنگلی ایڈجسٹ کیا جائے گا. اور پھر اگر کوئی ٹی وی پہ آ کے اینکر خبر یہ دے دے کہ جناب آئندہ کے الیکشن رزلٹ تیار ہو گئے ہیں، تو پھر ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ خبردار اگر آپ نے یہ بات کی اور کوئی ایسا رزلٹ تیار نہیں ہوا. لیکن اب حفیظ اللہ خان نیازی صاحب بالکل، کیونکہ ان کو بھی ہاتھ ان کے ساتھ بھی ایک صدمہ ہوا اور ان کو بھی کیا جا رہا ہے، ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے. تو انہوں نے بھی بتا دیا کہ جناب نواز شریف صاحب کو یہ سوچ کے لے کے آئے ہیں کہ یہ ہیں وزیر اعظم ہمارے مستقبل کے، 80 سیٹیں مسلم لیگ نواز کو دینے کے لیے ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی ٹکٹ ہولڈر ہے وہ نظر بھی آئے گا تو اس کو گھما دیا جائے گا اور خبردار اگر کسی نے کاغذات نامزدگی بھی داخل کروائے. بہرحال یہ انسانی پلان ہے جی اور انسانی منصوبے اسی طرح ہی بنتے ہیں. پرویز مشرف صاحب کو کب پتا تھا کہ وہ کتنے بڑے بڑے پروجیکٹ ترتیب دے رہے ہیں اور این آر او پہ وہ بہت زیادہ خوش تھے، اس این آر او پہ کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی معاملات طے ہوئے اور پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہو گئے، سب اب ہم مل جل کر چلیں گے. پھر کس کو کیا پتا ہوتا ہے کل کیا ہوتا ہے اور رات کو نہیں پتا ہوتا کہ اگلے دن وزیر اعظم رہیں یا نہیں رہیں گے. اس لیے یہ لمبے لمبے منصوبے جتنے بھی بن رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں. اب ہو کیا رہا ہے، صورتحال یہ ہے کہ اب یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. اب الیکشن کی اصل جو بات ہے کہ الیکشن کا کوئی نام نہیں لے رہا مسلم لیگ نواز، الیکشن کا کوئی نام نہیں لے رہی. پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے پیچھے پیچھے ہے، پاکستان تحریک انصاف الیکشن کے پیچھے پیچھے ہے کہ جناب الیکشن اناؤنس کریں اور باقی کام چھوڑیں. اور سپریم کورٹ میں پیٹیشن بھی گئی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ اب تو 90 دن میں تو الیکشن ممکن نہیں ہے، اب آپ بتائیں ہم کیا کریں. تو ایسا آرڈر تو پاس نہیں کر سکتے، 90 دن والا چیپٹر تو کلوز ہو چکا ہے. اب آپ بتائیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اس کے لیے نوٹس ایشو کر دیا ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ نومبر میں کیا ہے اور وہ انتظار کریں گے کہ جو مردم شماری کا ڈرامہ کیا جا رہا ہے اس کے اکارڈنگلی حلقہ بندیاں ہو جائیں اور الیکشن کمیشن شیڈول اناؤنس کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. لیکن بلاول بھٹو دوبارہ میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے جی کہ راتوں رات ادارے جو ہیں ہمیں نیوٹرل ہوتے اب دیکھے ہیں
اور راتوں رات ادارے نیوٹرل کیسے ہوتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو لے آؤ، باقی سب کو فارغ کرو، باقی سب کو مٹا دو، تو یہ ادارے نیوٹرل ہو گئے۔ یہ چیزیں گرے شکوے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال آج نواز شریف صاحب کی بھی ہیئرنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ان کی بھی مقدمہ سنا جائے گا، ان کی درخواستیں فائل کر دی گئی ہیں، اپیلوں کا نمبر لگ گیا ہے، اور آنن فانن سب کچھ ہو گیا ہے، اور ان کو سستا بر وقت انصاف فراہم کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب، اصل جو امپورٹنٹ ہے، عمران خان صاحب کی پیٹیشن وہ لگی ہوئی ہے جی، جیل ٹرائل کے خلاف ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کی، عمران خان صاحب کی، اور انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کی ہے۔ پہلے ایک جج چیف جسٹس صاحب نے سنا تھا، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں فوجی جیل ٹرائل میں کوئی ایشو نہیں ہے، جیل ٹرائل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، تو کوئی ایسا چیز نہیں ہے۔ اور پھر نہ ہی جج پہ انہوں نے کہا تھا کہ جج بھی ٹھیک ہے ابوالحسنات صاحب، لیکن اب جو ہے وہ ہیئرنگ دوبارہ ہو رہی، آئی سی اے کی اپیل ہوگی، انٹرا کورٹ اپیل کی، اور اس میں 2 رکنی بینچ ہے، آئی سی اے میں ڈبل ڈویژن بینچ ہوتا ہے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ جی، یہ آج ہیئرنگ کریں گے، اور سائفر کیس کا ہے، ٹرائل اوپن کورٹ میں کیا جائے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، لہٰذا اوپن کورٹ میں کیا جائے، اور اے ٹی سی جج کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت کا چارج دینا بھی غیر قانونی ہے، اس کو بھی انہوں نے کہا جی استدعا یہ بھی کی گئی ہے، لہٰذا یہ 2 معاملات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈویژن بینچ کیا سلوک کرتا ہے اس معاملے میں، لیکن امپورٹنٹ، بہت ہی امپورٹنٹ اہم کیس ہے۔ اس کی وجہ یہ تھوڑا سا ہمت اس لیے بندی ہے کہ کل جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، جو فوجی عدالتوں میں سولینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا، اس کے بعد مجھے جو اطلاعات ملی ہیں کافی پریشانی پائی جاتی ہے، اور نگراں حکومت بھی پریشان ہے، اور نگراں حکومت کے کو لانے والے بھی بہت پریشان ہیں کہ یہ سپریم کورٹ نے کیا کر دیا، اور یہ تو بہت ہی گھمبیر مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اور حالانکہ سپریم کورٹ نے آئین کے مطابق فیصلہ دیا، آئین کی بالادستی کے مطابق فیصلہ دیا، اور اس میں کوئی ایسی غیر آئینی اقدام نہیں کیا، لیکن خبر یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو حرکت کی، کہ سپریم کورٹ کو بتائے بغیر اور اجازت لیے بغیر خاموشی سے فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع کر دیا، اور اگر یہ سپریم کورٹ فیصلہ نہ دیتی اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اس کو نہ ارلی ہیئرنگ کے لیے نہ لے کے آتے، تو یہ یقین جانیے کہ اگلے 2-3 دنوں کے اندر بہت سارے لوگوں کو فوجی عدالتوں سے سزائیں سنا دینی تھی، اور اس کے بعد ایک نیا قضیہ کھڑا ہو جانا تھا، لہٰذا اس کا بر وقت اقدام کیا گیا، اور جو لارجر بینچ تھا انہوں نے بھی بہت مستحسن اقدام کیا، اور ایک ہی دن میں یہ کیس سنا، اور کیس سن کے اس کو نمٹا دیا، اور حکم بھی صادر کر دیا، فیصلہ سنا دیا، لہٰذا یہ بھی ایک اچھی اطلاع، ایک اچھی خوش آئند خبر جو ہے وہ کل ملی۔ دوسری جانب یہ تو ہے عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو، اور نون لیگ کے جلد سے ان کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے۔ ریاستی سطح پہ، حکومتی سطح پہ نواز شریف صاحب کے بارے میں احکامات میڈیا کو جاری کر دیے گئے ہیں کہ آپ نے نواز شریف صاحب کے بارے میں، پی ایم ایل این کے بارے میں کوئی ایڈورس خبر نہیں دینی، لہذا اور پینلز بھی اناؤنس کر دیے گئے، پینل نام بھی دیے جا رہے ہیں، تو بہرحال یہ تو ایک سلسلہ چل پڑا ہے۔ اب لوگ پریشان ہیں کہ کیا جائے گی، میڈیا پریشان ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے آخر۔ اب پہلے تو یہ کہا تھا کہ عمران خان کا نام لینا بند کر دیا جائے گا، عمران خان کا حکم ہوا، عمران خان کا نام لینا بند کروا دیا گیا، ٹی وی پہ اب عمران خان کا نام، پرائم منسٹر عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، اندازہ کریں، اب وزیر اعظم پاکستان، ان کی کابینہ، وزراء اعلیٰ، گورنرز، اور ان کی صوبائی کابینائیں، وہ نام نہیں لے سکتی عمران خان کا۔ آپ کیسا ہے، کیسی حکومت ہے اور کیسا دیش ہے کہ وہ نام نہیں لے سکتے، یہ ایک عجوبے کی بات ہے نا۔ تو بہرحال تو یہ ہوا، اور اب ایک اور نام ہے جی، وہ بھی نہیں لے سکتے، وہ ہے شہید اشرف شریف کا۔ شہید اشرف شریف کے بارے میں ڈاکومنٹری بنی، اور ڈاکومنٹری کل نشر نہیں ہونے دی گئی، اور اے آر وائی کو بھی بند کر دیا گیا، اے آر وائی کو بھی بند ہونا پڑا، اور ان کو بھی پھر باہر ظاہر ہے بعد میں کچھ کہا ہوگا، صفائیاں وغیرہ دی ہوں گی، جو بھی کیا ہوگا، بڑی مشکل سے اے آر وائی کھلا بحال ہوا کیبل پہ، ان کو بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ خطرہ تھا کہ وہ شہید اشرف شریف کے بارے میں بنائی گئی ڈاکومنٹری جو ہے وہ شاید دکھا نہ دیں، حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا، ان کی جو پروفیشنل خدمات تھیں وہ تھیں، ان کی اہلیہ کا ایک چھوٹا سا انٹرویو تھا، ان کی بیٹی کا انتہائی چھوٹا سا انٹرویو تھا، اور باقی جرنلسٹ تھے، حامد میر صاحب تھے، مالک صاحب تھے، کاشف عباسی تھے، اور ماریہ میمن تھی، اس طرح سے یہ ایک چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی گفتگو، تو یہ تھا ان کا پرومو چلا تھا، لیکن وہ بھی نہیں چلنے دیا گیا، اور تو اور جو قرآن خوانی ہوئی اصالہ ثواب کی، وہ خبر نہیں چلنے دی گئی۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ظالمانہ نظام ہے، کہ کیا کیا ہو رہا ہے اس
دنیا میں، ہمارے پیارے پیارے وطن میں، بہت ہی خوبصورت وطن تھا یہ ہمارا، اور انشاءاللہ دوبارہ بنے گا، اور بہت پرسکون تھا، پیسفل تھا، سب آپس میں، جو آپس میں مخالفین تھے وہ بھی وہیں رہتے تھے، لیکن اب نہیں، اب وہ ہے کہ نہیں، اب صرف ہم ہیں اور باقی سب کی فارغ، اور ہم جس کو ہم کہیں گے وہی سکون اس کو ملے گا، جس کو ہم نہیں کہیں گے اس کو سکون نہیں ملے گا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں کوئی اچھی، ان کا اختتام اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو پھر اس طرح ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال جی، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ دوسری جانب میاں صاحب کی بھی آج درخواستیں جی، ان کو بھی درخواستیں آج فائل ہو گئی ہیں، ان کو بھی آج انصاف ملے گا۔ پھر ایک اور ہوا ہے کل، بڑی خاموشی سے، کیونکہ ایک طرف تو وہ ہے کہ جناب بس کلین چٹ دیے جاؤ دیے جاؤ دیے جاؤ، اور وہ کلین چٹ ملی کل اسحاق ڈار صاحب کو، ان کو بھی آمدن سے زائد اثاثوں پہ ان کو باعزت طور پہ بری کر دیا گیا۔ یہ وہی کیس ہے جس میں ان کی پراپرٹیز اور یہ سارا کچھ پلج، اور وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں جن کے بارے میں قمر جاوید باجوہ صاحب کہتے تھے کہ ہو اس نے ملک کا تباہ کر دیا، اس نے ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ تو یہ وہی ڈار صاحب ہیں جی۔ اب ڈار صاحب لکی ہیں ویسے، ڈار صاحب اس معاملے میں کہ وہ اس وقت بھی باہر لندن میں بیٹھ کے بھی وہ باجوہ صاحب کو جواب دے دیتے تھے، اور باجوہ صاحب کے بارے میں کافی باتیں بتا دیتے تھے ٹی وی پہ بیٹھ کے۔ تو بہرحال وہ بند کمرے میں بات کرتے تھے، وہ ٹی وی پہ بات کرتے تھے، اس طرح کی چیزیں۔ ایک اور خبر ہے جی، اور وہ ہے کہ جناب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے کل ملاقات ہوئی ہے، رؤف حسن صاحب کی، جو کہ ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کے، عمران خان صاحب کے بہت ہی معتمد، انہوں نے ملاقات کی ہے پریزیڈنسی میں، اور اس میں یہ ساری جو سچویشن ہے یہ ساری کی ساری ڈسکس کی گئی ہے، اور خاص طور پہ، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ آج عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کرنی ہے ان کی فیملی ممبرز نے، اہلیہ نے، سسٹرز نے، اڈیالہ جیل میں، اور وہ بھی ایک آج ملاقات کا دن ہے، تو دیکھتے ہیں وہاں سے کیا لے کے آتے ہیں اور ان کے ساتھ کیسی گفتگو رہتی ہے۔ لیکن جو امپورٹنٹ جو چیز ہے، کل عمران خان صاحب نے 2-3 باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے جب ان پہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے ایک سٹیج تیار کیا گیا تھا، تو اس پہ انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب مبارک ہو کہ وہ ان کا منڈیلا واپس آ گیا ہے، یعنی نواز شریف صاحب کی طرف اشارہ تھا کہ مبارک ہو ان کا منڈیلا واپس آ گیا ہے۔ اور دوسرا ایک انہوں نے بات کی، کل چیلنج کیا عمران خان صاحب نے، اور وہ چیلنج یہ تھا، انہوں نے کہا کہ جی باہر جا کے میرا میسیج دے دیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں جیل سے بھی باہر نہیں نکلوں گا، اور میں جیل سے بیٹھ کے پاکستان کے عوام کو ایک کال دوں گا، اور 24 سے 36 گھنٹے کے اندر اندر کی 24 سے 36 گھنٹے کے اندر اندر کی میں کال دوں گا، اور بشرطے کہ جو ریاست حکومت کسی قسم کی کوئی غنڈہ گردی نہیں کرے گی، کوئی بدماشی نہیں کرے گی، کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کرے گی، میں کال دوں گا، اور آپ نے معیار پاکستان بھی دیکھ لیا، اور میری کال پہ پاکستان اگر آدھا پاکستان باہر نہ آیا تو انہوں نے کہا کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جائیں اور جا کے میرا میسیج دے دیں کہ مجھے صرف دیں 24 سے 36 گھنٹے، جیل کے اندر بیٹھ کے میں ایک میسیج کنوے کروں گا، اور میری پاکستان کی عوام جو ہے وہ سڑکوں پر ہوگی، اور پرامن طور پہ جہاں جس پوائنٹ پہ کہیں گے وہاں وہ احتجاج کرے گی۔ تو ایک اور بھی یہ بات صحیح ہے، درست ہے۔ ایک میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ایک آئی ہے جی، ایک سروے ہوا ہے، اور اگین یہ جو سروے جو ہو رہے ہیں، یہ سروے ہی اصل میں عمران خان صاحب کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، اور وہ سروے کروایا جی، سروے آف دا اسلام آباد ڈسٹرکٹ ہے، ریپبلک پالیسی نے کروایا اسلام آباد کی حد تک، ڈسٹرکٹ اسلام آباد۔ 3 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، اور ان 3 سیٹوں میں 3 کی تینوں سیٹیں جی یہ پاکستان تحریک انصاف جیت گئی ہے اور جیت رہی ہے، اور جو مقبولیت کا لیول ہے پاکستان تحریک انصاف 67% ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز 17% ہے، ٹی ایل پی 4% ہے، پیپلز پارٹی 3% ہے، اور جماعت اسلامی 3% ہے، اور باقی جماعتوں کی مقبولیت ہے 6%۔ پاکستان تحریک انصاف تینوں سیٹیں بآسانی جیت رہی ہے، اور 67%، اور اس کے مقابلے میں 33%، یہ ہے لیول آف کمپٹیشن۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اصل میں جو مسائل ہیں نا، یہی مسائل ہیں جو کہ الیکشن نہیں ہونے دے رہے، اور بڑے بڑوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں کہ آخر بنے گا تو بنے گا کیا، کیونکہ یہ پریشانی کا یہ عالم ہے کہ
آپ ایک ایسے شخص کے پاس ایسے شخص کی آپ کو مدد لینا پڑی، بلکہ ایسے شخص کی آپ کو منت سماجت کرنا پڑی جو کہ آپ کو گالیاں بھی دیتا رہا اور آپ کو دھمکیاں بھی دیتا رہا، آپ کو بلیک میل بھی کرتا رہا، آپ کے ساتھ کیا کیا نہیں کرتا رہا، اور ایک چیف کو وہ سزائے موت کے پھندے تک لے کے گیا، اور ایک چیف کو اس نے طیارے میں بھی طیارے میں فارغ کرنے کی کوشش کی، اور پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کیا، اور پھر اس سزا یافتہ شخص کو واپس آنا پڑا اپنی مدد کے لیے۔ اس سے بڑی کمزوری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔